السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کلاس 8. کلاس آج جو ہم چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عقیدہ آخرت اور انسانی کردار. ٹھیک ہے، یعنی آج کے چیپٹر میں آج ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عقیدہ آخرت ایکچولی ہے کیا اور اس میں انسانی کردار کیا ہے، انسان کا کردار کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہمارے بیسک عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے. اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں. جس بات پر انسان کا پختہ یقین ہوتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں، یعنی جس بات پہ ہم یقین کرتے ہیں اسے عقیدہ کہتے ہیں. عقیدے کے معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز، یعنی کسی چیز پہ گرہ باندھ دینا اس کو عقیدہ کہتے ہیں، یعنی اتنا پکا یعنی ہو کہ اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یعنی ایسی چیز جو انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور انسان اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کرے، یعنی پورے یقین کے ساتھ انسان اس چیز کو مانے اور اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. عقیدہ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی جس میں ہماری دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ آخرت جو ہے وہ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے. اس کو ماننے سے انسان کی عملی زندگی پر نہایت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم عقیدہ آخرت کو مان لیتے ہیں، دل سے اس پر یقین کر لیتے ہیں تو انسان کی جو زندگی ہے اس پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے اخلاق اور کردار ہیں. اسی لیے اسلام میں انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ انسان کے اخلاق اور کردار. اسلام کے بنیادی عقائد اس سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جہاں عقیدہ توحید اور رسالت انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح سے عقیدہ آخرت بھی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں تو یہ دو عقیدے ہماری زندگی بدل دیتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، سیدھے راستے پر وہ قائم رہتا ہے. عقیدہ آخرت پر ایمان لانے والا دنیا میں بے فکری کی زندگی بسر نہیں کرتا، یعنی وہ دنیا میں بے فکر نہیں رہتا. اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اچھے کام کرے تاکہ آخرت میں اس کا صلہ اس کو مل سکے. اس ایمان و یقین کے نتیجے میں انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں. یعنی جب وہ عقیدہ آخرت پر پوری طرح سے یقین رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. پہلی چیز کیا آتی ہے؟ بامقصد زندگی. انسانی فطرت ان چیزوں کو بے معنی سمجھتی ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. انسان ہر چھوٹا بڑا کام کرتے ہوئے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بے مقصد زندگی کوئی بھی انسان نہیں گزارتا. کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ایک مقصد ہو جائے جس کو لے کر وہ چلتا ہے. وہ انسان کس قدر دھوکے میں مبتلا ہے جو زندگی کے ہر کام کو بامقصد بنانے کی خواہش مند ہے مگر پوری زندگی کا کوئی مقصد طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے جب کوئی شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی اصل کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس زندگی پر ہے تو اس کے رویے میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صرف دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی تو پھر اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. وہ فضول اور بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنے میں ہمتاً مصروف رہتا ہے، یعنی ہر وقت مصروف رہتا ہے کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا ایک اعلیٰ نصب العین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے سامنے ایک زندگی کا ایک آنے والی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے اور اس نصب العین کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پہلا یہ ہو گیا بامقصد کی زندگی، یعنی وہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کرتا ہے. دوسری چیز ہے نیکی کی طرف رغبت. ٹھیک ہے، آخرت پر یقین کا صلہ انسان کو نیک اعمال کی صورت میں ملتا ہے کیونکہ ایسا شخص ہر وقت نیکیوں میں اضافے کے لیے کوشش کرتا ہے. یعنی جب وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے دل میں نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت ہوتی ہے، یعنی برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. گویا آخرت کا عقیدہ نیکی کی بنیاد ہے. اگر آخرت کا تصور ناقص ہو تو انسانوں میں نیکی کی رغبت پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے. آخرت کے احساس کی وجہ سے انسان کے اندر دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ قدرت رکھنے کے باوجود صرف آخرت میں ملنے والے اجر کی وجہ سے دوسروں سے درگزر کرتا ہے.
یعنی اس احساس کی وجہ سے، آخرت کے احساس کی وجہ سے وہ دوسروں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود صرف آخرت میں ملنے والے اجر کی وجہ سے دوسروں کو یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں درگزر کروں گا، غلطیوں کو معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے آخرت میں اس کا اجر دیں گے، اس کا صلہ دیں گے، تو وہ ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے دیانت داری، یعنی آخرت پر یقین کے نتیجے میں انسان کے اندر جو عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک دیانت داری ہے۔ یعنی دیانت داری انسانی زندگی کو پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی انسان کو دیانت دار بنا دیتی ہے۔ دکان والا اگر دیانت دار ہوگا تو کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ سے پاک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرے گا اور جو ہے وہ اصل چیز جو ہے وہ سیل کرے گا۔ سرکاری ملازم اگر دیانت دار ہوں گے تو لوگوں کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنا مشکل نہیں رہتا، اسی طرح سے جج دیانت دار ہوں گے تو ہر کسی کو انصاف مل جائے گا، مگر یہ سب کچھ عقیدہ آخرت پر سچے یقین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو بے شک ہم سے پوچھا جائے گا، اگر اس چیز کا خوف ان کے دل میں ہوگا تو یقیناً وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے دیانت داری کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہے وقت کی قدر، یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص وقت تک مہلت عمل ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اسی لیے وہ وقت کی قدر کرتا ہے اور زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہی زندگی ہمارے پاس، اور اسی میں جو ہے مجھے ساری کوشش کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں اور آخرت کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کرنی ہیں، اچھے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آخرت میں اس کو دے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ ہے عقیدہ آخرت اور انسانی کردار، یعنی جب عقیدہ آخرت پر انسان کا پختہ یقین ہوتا ہے تو اس کے کردار میں اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، چلیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، جزاک اللہ۔